لیکن انتقال ہو گیا تو میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ پورا کالا ہو گیا. میرے باپ کا چہرہ کالا ہو گیا اور کہا کبھی غور سے دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ میرے ابا کا چہرہ سور کی طرح بن گیا. تو جمعہ کی رات ہے, درود پاک پڑھو گے نا زیادہ سے زیادہ. آج میں آپ کو درود پاک پر ایک عجیب واقعہ بتاؤں بھائی, سمجھو گے نا واقعہ. اسی لیے میں نے کہا تھا اللہ کی قدرت اور نبی کی, اتنا پیارا واقعہ میرے دوستوں درود پاک کے اوپر. اور کہو بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. 1000 تو پڑھو گے نا انشاءاللہ. ارے بہت آسان ہے, اب کر کے دیکھو میرے دوستوں, کر کے دیکھو اور محبت کے ساتھ پڑھو یہ درود پاک. میں آپ کو واقعہ بتا دوں درود پاک پر, اتنا پیارا واقعہ. علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. کون؟ علامہ شبلی رحمت اللہ, بہت زبردست اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا تھا. علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں حج پہ جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک جوان بھی تھا. کہتے جوان کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ میں 35 سال کا ایک آدمی بھی تھا. کہتے میں اس کو دیکھتا تھا ہر قدم پر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. ہاں میں دیکھتا تھا وہ کوئی اور دعا پڑھتا ہی نہیں. وہ صبح ہوتی تو صلی اللہ علیہ وسلم, رات ہوتی تو صلی اللہ علیہ وسلم, ہر گھڑی گھڑی پر وہ درود پڑھتا. علامہ شبلی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی تو کوئی اور دعا نہیں پڑھتا, صرف درود ہی پڑھتا. تو اس نے کیا کہا, اے شبلی اس میں جو خزانہ ملا وہ کہیں اور ملا ہی نہیں ہے, اس میں جو خزانہ. علامہ شبلی چوکے کہا کہ درود پاک میں کیا خزانہ ملا. اب اس جوان نے اپنا واقعہ سنایا, اللہ عجیب و غریب واقعہ. اس جوان نے کہا کہ گزشتہ سال, یعنی کہا یہ سال تو میں تمہارے ساتھ ہوں, کہتے گئے سال میں ابا کے ساتھ حج کے لیے نکلا تھا. کس کے ساتھ حج کے لیے نکلا تھا؟ ابا کے ساتھ. کہتے میں ابا کے ساتھ حج کے لیے نکلا, آدھے راستے میں میرے ابا ہو گئے بیمار اور 3 دن تک بیمار رہے اور 3 دن کے بعد حج کے سفر میں میرے ابا کا انتقال ہو گیا. وہ جوان کہتا ہے علامہ شبلی کو کہ لاسٹ ایئر گئے سال میں کس کے ساتھ چلا تھا؟ ابا کے ساتھ. ابا کے ساتھ چلتا تھا, ابھی تو بہت دور مکہ, ابھی تو راستے میں ہم تھے. میرے ابا بیمار ہوئے, 3 دن تک بیمار رہے, بیمار ہو گئے, انتقال ہو گیا. لیکن انتقال ہو گیا تو میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ پورا کالا ہو گیا. میرے باپ کا چہرہ کالا ہو گیا اور کہا کبھی غور سے دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ میرے ابا کا چہرہ سور کی طرح بن گیا. کہتے کہ میں اتنا گھبرایا. جہاں کس کے لیے رہے تھے ہم لوگ؟ حج کے لیے. ابا کا حج کے راستے میں انتقال ہو گیا اور چہرہ کالا ہو گیا اور بالکل سور کی طرح چہرہ نظر آنے لگا. وہ جوان کہتا کہ میں نے جلدی سے کپڑا ڈال دیا کہ کوئی آ کے میرے ابا کا چہرہ دیکھے. اب وہ جوان کہتا 35 سال کا, میں نے جلدی سے ایک چادر لی اور ابا کے چہرے پر ڈال دیا اور سب کو کہہ دیا بھائی ابا کا انتقال ہو گیا, ابا کا انتقال ہو گیا, کوئی دیکھو مت. اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ابا کا کالا کلوٹا چہرہ اور میرے ابا کا سور کی طرح چہرہ کوئی دیکھے. کہتے میں لیکن پریشان تھا اندر سے کہ کیا معاملہ کیا معاملہ. کہتے کہ بس اسی پریشانی میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا. وہ سلانے والا کون؟ اللہ. کہتے میں تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے سو گیا. ابا کا جنازہ وہاں رکھا, اس کے اوپر چادر رکھ دیا اور میں تھوڑی دیر کنارے پر لیٹ گیا. کہتے جیسے لیٹا تو میں نے کیا دیکھا, کہتے میری تو آنکھیں بند ہو گئی. میں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت انسان, وہ 35 سال کے آدمی کہتے ایسا خوبصورت انسان میں نے زندگی میں دیکھا نہیں, جس کی پیشانی سے لے کے داڑھی مبارک تک نور کے قطرے ٹپک رہے. کہتے اتنا خوبصورت انسان میں نے دیکھا. میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ انسان آ رہا ہے اور میرے ابا کے پاس آیا اور میرے ابا کے اوپر سے چادر کو ہٹایا اور میرے ابا کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا تو میرے ابا کا چہرہ بھی آسمان کی طرف چمکنے لگا. کہتے میرے ابا کا چہرہ بھی آسمان کی طرح اور چاند کی طرح اور ستارے کی طرح چمکنے لگا. پھر اس آدمی نے واپس چادر کو کیا کر دیا, اس آدمی نے واپس چادر کو رکھ دیا. وہ جانے لگا تو یہ کہتے میں تو خواب میں دیکھ رہا تھا کہ خوبصورت آدمی آئے اور ابا سے چادر کو ہٹایا, چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا, ابا کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا, پھر چادر کو رکھ دیا, پھر جانے لگے. تو کہتے خواب میں نے کہا اے بھائی تو ہے کون, اتنا پیارا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا, تو ہے کون؟ تو وہ 35 سال کے آدمی کیا کہتے میں حیران ہو گیا. جواب ملا میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ. خواب میں کس کو دیکھ رہے, کس کو دیکھ رہے خواب میں؟ کہا میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے کہ پھر میں ٹھنڈا ہوا اور میں نے کہا آپ کیوں آئے, میرے ابا کے پاس کیوں آئے؟ کہا تیرا ابا روزانہ میرے اوپر 300 مرتبہ درود پڑتا تھا. کیا کہا تیرا ابا روزانہ میرے اوپر گناہ بھی بہت کرتا تھا لیکن میرے اوپر روزانہ 300 مرتبہ درود پڑتا تھا. آج تیرے ابا کا درود نہیں آیا تو جو فرشتہ تیرے ابا کا مجھے درود پہنچاتا تھا اس فرشتے کو میں نے پوچھا کہ فلاں بھائی کا درود کیوں نہیں آیا؟ تو کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا, چہرہ کالا ہو گیا. تو میں نے سوچا وہ مجھ پر احسان کرتا تھا, آج میں اس پر احسان کروں گا.
وہ مجھ پر احسان کرتا تھا، آج میں اس پر احسان کروں گا۔ چنانچہ میں آیا ہوں اور میں نے اپنا مبارک ہاتھ تیرے ابا کے چہرے پر رکھ دیا ہے، دیکھ تیرے ابا کا چہرہ کیسا چاند کی طرح چمکتا۔ وہ 35 سال کے آدمی کہتے کہ میری آنکھ کھلی، سیدھے ابا کے جنازے کے پاس گیا، جیسے گیا اور چادر مبارک ہٹایا تو لگا کہ چہرہ تو 14ویں رات سے زیادہ چمک رہا ہے۔ 14ویں رات کے چاند میں جو چمک نہیں ہوگی وہ میرے ابا کے چہرے میں چمک ہے۔ اس لیے کہ میرے ابا روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھتے تھے؟ 300 مرتبہ درود پڑھتے تھے۔ وہ 35 سال کے جوان کہتے کہ میں اب تو کہتے میں نے چادر ہٹایا، کیوں ہٹایا؟ تاکہ لوگ جنازے کی نماز میں، پہلے تو چھپا دیا تھا، کہتے اب ہٹا دیا تاکہ لوگ جنازے، اور کہتے اتنے لوگ جنازے کی نماز میں آ رہے، اتنے لوگ جو آگے نکل گئے سفر میں وہ بھی آ رہے، پیچھے والے بھی آ رہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے سب کو کہا تم کو خبر کیسے ملی؟ کیسے خبر ملی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا؟ اتنے سارے لوگ جنازے کی نماز میں جمع ہو گئے تو سب نے ایک ہی کہا، ہم جہاں تھے وہاں غیب سے آواز آئی، آگے والے کو آواز آئی پیچھے مڑو، پیچھے والے کو آواز آئی آگے جاؤ، اور ایک جو مردہ پڑا ہے اس کے جنازے کی نماز جو پڑھے گا آج خدا اس کی بھی مغفرت کر دے گا۔ اس کے جنازے کی جو نماز پڑھے گا آج خدا اس کی بھی مغفرت کر دے گا۔ تو کہا ہم تو مغفرت دینے کے لیے آئے۔ تو میرے دوستو یہ ہے پیارے نبی کی شان، یہ درود پاک کی محنت کبھی خالی نہیں جاتی۔ میرے دوستو پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ آج وعدہ کرو بھائی، چلو ہم 100 پر بھی نہ رہے، 1000 پر بھی نہ رہے، 500 کا وعدہ کر لو بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پڑھو جو درود پاک یاد ہو، ہر درود پاک میں برکت، ہر درود پاک میں برکت۔ کچھ نہ یاد ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر میرے دوستو میں تو اس لیے آیا تھا، سب سے پہلے تو یہ بات کہوں گا کہ بھائی عمل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارے تیار ہو جاؤ گے انشاءاللہ؟ سب جو بیٹھ ہوئے نہیں ہوئے، عمل تو سب کو ہی کرنا ہے۔ ارے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ہاں عمل کے لیے بھائی سب عمل کریں گے انشاءاللہ، نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اور ایک بات میں نے بتائی، دعا کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ ہاں نماز بھائی کہو، نماز 1، دعا 2، درود پاک کریں گے، سب پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو ایک چیز اور